بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اتنا بابرکت اور مبارک دن نصیب فرمایا۔ وہ دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن بہت بڑے بڑے کارنامے انجام پائے ہیں جن کو تاریخ کے اندر رقم کیا گیا ہے، اور وہ دن کبھی جھٹلائے نہیں جا سکتے اور نہ بھلائے جا سکتے ہیں۔ اور اس دن کی جو فضیلت ہے وہ کسی دن کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت اس دن کی ہے، یعنی جمعہ کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے اور اس کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس میں ایسے ایسے واقعات رونما فرمائے ہیں جو کہ آج اس کو ہم اور آپ فخریہ طور پر بھی بیان کر سکتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی خوش قسمتی بھی ہو سکتی ہے۔ جمعہ ہی کے دن جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جو سورج سب سے پہلے دنیا کے اندر طلوع ہوا ہے وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ دنیا کے اندر جب سب سے پہلے سورج نکلا ہے، جب دنیا بنی تب سب سے پہلے جو سورج نکلا، جس دن نکلا ہے وہ جمعہ کے دن نکلا ہے۔ دوسرا بڑا کارنامہ جو جمعہ کے دن انجام پایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے وہ جمعہ کے دن پیدا فرمایا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو بڑا کارنامہ انجام دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکالا گیا ہے وہ جمعہ ہی کے دن نکالا گیا ہے۔ جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ اور چوتھا جو بڑا کارنامہ انجام پایا ہے کہ جو ہے جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے، ان کی توبہ کو قبول کر کے دوبارہ ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اور پانچواں جو بڑا کارنامہ بھی انجام نہیں پایا ہے، انجام پائے گا، وہ قیامت کا دن ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ جمعہ ہی کے دن آئے گی۔ قیامت جو آئے گی وہ جمعہ ہی کے دن آئے گی۔ یہ 5 دن ایسے ہیں، 5 کارنامے ایسے ہیں جن میں سے 4 تو پورے ہو چکے ہیں، ایک باقی ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اسی لیے کہا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے ہم پر درود بھیجا کرو۔ جمعہ کے دن کثرت سے ہم پر درود بھیجا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ہم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے یہ فائدہ ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ قیامت جو آئے گی وہ جمعہ کے دن آئے گی۔ اس دن ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس دن ہمیں اور آپ کو خوف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو قیامت کے دن جس کے بارے میں کہا گیا کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی، وہ کہیں یہی جمعہ تو نہیں ہے۔ ہر جمعے کو ہم اور آپ یہ سوچیں کہ کہیں یہی آخری جمعہ تو نہیں ہے، یہی آخری جمعہ تو نہیں ہے، یہی آخری جمعہ تو نہیں ہے، اس کے بعد شاید جمعہ نہ ملے، اس کے بعد شاید اگلا دن ہم کو نہ نصیب ہو۔ کیونکہ جو حدیث میں فرما دیا گیا کہ جو قیامت جو آئے گی جمعے کے دن آئے گی، اس میں یہ نہیں کہا گیا کس جمعے کو آئے گی۔ جمعہ کا دن آج بھی ہے، ایک ہفتے کے بعد پھر جمعہ آئے گا، پھر آئے گا، اور جمعہ کے دن آتے جا رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن کوئی نہیں جانتا کس جمعے کو قیامت آئے گی۔ لیکن یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ جمعہ ہی کے دن آئے گی۔ اس چیز پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، ورنہ ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں جمعہ کے دن بہت بڑے کارنامے ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کی فضیلت اور افضلیت کو بڑھانے کے لیے ایک ہمارے اور آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ دیکھ لو جمعہ کے دن کیا کیا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں آج جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مہمان کے اکرام کے بارے میں ہمیں آپ سے بات کرنی ہے کہ مہمان جو ہمارے آتے ہیں یہ ہمارے دراصل ظاہراً تو ہمارے مہمان ہوتے ہیں، لیکن باطناً وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، باطناً وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی دوست احباب آ گئے، تو ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ چلیے ہمارے یہاں مہمان آیا۔ وہ آیا نہیں، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ کوئی بھی مہمان کسی کے بھی گھر میں جاتا ہے، یا کسی مدرسے میں جاتا ہے، یا کسی بھی جگہ جاتا ہے، وہ آتا نہیں ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں۔ اگر اس کے بس میں ہوتا آنا تو آج سے پہلے بھی آ سکتا تھا، آج کے بعد بھی آ سکتا تھا۔ کافی دنوں سے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، مہمان کو بلاتے رہتے ہیں، ٹائم لیتے رہتے ہیں، لیکن نہیں آ پاتے۔ لیکن جس دن اللہ بھیجتا ہے اس دن وہ آ جاتے ہیں۔
مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔